باواز بلند صلوات پڑھے. نعرہ تکبیر، باواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. باہر جو مومنین تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے جلد از جلد ادھر مقام مجلس پہ تشریف لیں. ایک دفعہ پھر باواز بلند صلوات. ہاں سیٹ کر دیں، ٹائٹ کر دینا. السلام علیکم یا علی مدد. صاحب جی ایک بات بتائیں، جتنے فاصلے پہ آپ ممبر سے دور بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کبھی مجلس کا ماحول نہیں ہوتا. جو بلا فصل کے ماننے والے ہیں آگے تشریف لیں، مجلس کا ماحول دیں. یہ آپ نے بیچ میں دیوار بنا دی ہے. آئیں جی آگے تشریف لیں، آئیں. میں اتنی دور سے آ گئے ہوں، آپ وہاں سے یہاں نہیں آ سکتے. اور بابا جی آگے آؤ، ان سے کہیں جی آگے ہیں، جی آگے ہیں. یہ کیا ماحول ہے؟ شاہ جی تسی بیٹھے ہوئے ہو، کمال دا ماحول بنا دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر.
قالت یہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء صلوات. ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ لیں. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابا دی بلند صلوات. اللہ صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 5 کی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 کی 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عامہ بھی اور تفسیر خاصہ بھی، یعنی اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل شیعہ کے ہاں بھی، دونوں کے ہاں اس آیت کا جو شان نزول درج کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب اللہ نے قوم یہود کی نافرمانیوں کے پیش نظر ان پر رزق کی وسعت کو تنگی میں بدل دیا، یعنی انہیں بیٹا چپ کر کے بیٹھو. جب اللہ نے قوم یہود کو ان کی اطاعت سے بغاوت کے پیش نظر ان کی خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیا، تو قوم یہود کے افراد اپنے علماء کے پاس آئے اور آ کر یہ شکایت کی کہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، اللہ نے ہم پر تنگی رزق کو مسلط کیوں کر دیا ہے. اب یہاں پر جو علماء یہود نے ان یہودیوں کو جواب دیا، آیت کے پہلے جز میں ان کا جواب ہے، اور دوسرے جز میں اللہ نے جو پرجلالت ان سے خطاب کیا اس خطاب کا ذکر ہے. یہودیوں نے کیا کہا؟ ید اللہ مغلولۃ، قالت یہود ید اللہ مغلولۃ. یہود علماء نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ ہم پر ظاہر ہو گیا ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندھا ہوا ہے. یعنی اللہ نے جو ہم پر رزق تنگ کر دیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بند ہے، بندھا ہوا ہے، بند ہو گیا ہے. ان کے اتنے بڑے بہتان عظیم کو جو انہوں نے اللہ سے نسبت دیتے ہوئے لگایا، اللہ نے رحمان و رحیم، ستار و غفار ہونے کے باوجود پرجلالت انداز میں
ان کو جواب دیا۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے، قالت یہود ید اللہ مغلولۃ، اور وہ بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے جواب کیا دیا؟ غلت ایدیہم، یہ جو انہوں نے اتنا بڑا بہتان میرے نام کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے، ان کے اس جھوٹ بولنے پر اور اس بہتان باندھنے پر میں اللہ کہہ رہا ہوں غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بندھے رہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور یہ جو انہوں نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، اس کہنے کی نسبت ان پر ہمیشہ لعنت برستی رہے۔ بل یداہ، مجھ اللہ کا ایک ہاتھ نہیں ہے۔ اسی لیے آگے بلاتا ہوں، آپ پھر خفا ہو جاتے ہیں، یعنی سننے والے پیچھے بیٹھ جائیں، نہ بولنے والے آگے بیٹھ جائیں تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، بل یداہ، مجھ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور میں ان دو ہاتھوں سے کرتا کیا ہوں؟ ينفقو کیف یشاء، جیسے میں اللہ چاہتا ہوں ویسے ان دونوں ہاتھوں سے تقسیم رزق کرتا ہوں۔ ہے صاحبان علم، صاحبان فہم و فراست، یہاں میں ایک بات آسان سی عرض کرتا چلوں، کوئی بھی میرے مذہب اثنا عشریہ کا شیعہ نوجوان جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ شیعان محمد و آل محمد کا عقیدہ بالتوحید روز روشن کی طرح واضح ہے۔ رزق مقرر اللہ کرتا ہے، رزق مقدر اللہ کرتا ہے، رزق لوح محفوظ پر قلم تقدیر کے ساتھ اللہ لکھتا ہے، لیکن رزق تقسیم کرنا اللہ کے دو ہاتھوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر میں تقریر کو آگے بڑھانے سے پہلے اسی کی تفسیر میں آپ کے اور میرے قرآن الناطق حضرت امام الصادق علیہ السلام فرمان ہے۔ آپ سے آپ کے ایک صحابی نے یہی عرض کیا کہ مولا اللہ جو فرما رہا ہے کہ دو ہاتھ ہیں میرے اور ان دو ہاتھوں سے میں تقسیم رزق کرتا ہوں، تو اللہ تو جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، اللہ تو مکان و مکانیت سے پاک ہے، تو پھر یہ اللہ کے دو ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ تو یہاں پر مولا نے جو جواب دیا ہے، پہلے میں کتاب کا نام لے لوں پھر میں جواب عرض کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ولایت تکوینیہ، یہ کتاب کا نام ہے، عربی میں ہے۔ وہاں سے لے کر میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے اس صحابی کی طرف دیکھا، دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا انس صادق، صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا اس صحابی سے کہ سن، ان اللہ خلقنا فاحسن خلقنا، اللہ نے ہم کو خلق کیا۔ نہیں صاحب ذرا توجہ فرمانی پڑے گی، بیٹا چپ کر کے بیٹھو، شاباش، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، آ جاؤ، شاباش شاباش، آؤ میرے پاس آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا، تم بھی آ جاؤ، شاباش میرا بیٹا، اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ، شاباش، ذرا خاموش ہو کے بیٹھو، بابا جی سے ذرا ادھر ہو جاؤ، وہ سامنے بابا جی بیٹھے ہیں نا، ادھر اور ادھر، بابا ادھر کرو، تم آگے آ جاؤ،
تم آگے جاؤ، درود پڑھے صلوات. شاباش، اب بولنا نہیں ہے. ان اللہ خلقنا، بالتحقیق بلا ریب بلا شک اللہ نے ہمیں خلق کیا. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دیکھیے کس طرح امام تفسیر سے پہلے اللہ کی توحید منوا رہے ہیں کہ ان اللہ خلقنا، بالتحقیق اللہ نے ہمیں خلق کیا. خبردار کبھی بھول بھلائیوں میں مبتلا ہو کر ہمیں خالق نہ کہنا. ہم ہمارا خالق ان اللہ خلقنا، اللہ نے ہم کو خلق کیا. فاحسن خلقنا، اور اس احسن الخالقین نے جتنا آسن سے آسن، بہتر سے بہتر وہ ہمیں خلق کر سکتا تھا، اسی طرح اللہ نے آسن طور پر ہمیں خلق کیا. جتنا آسن سے آسن، بہتر سے بہتر اللہ ہمیں خلق کر سکتا تھا، اللہ نے ہمیں خلق کیا. اب آپ چپ کر جاتے ہیں. ہر سال آپ کی زیارت کے لیے مجھے آنا بھی پڑتا ہے. فکرہ دینا نہیں چاہتا تھا، آپ کی خاموشی پہ دے رہا ہوں. اللہ نے ساری مخلوق سے بہتر ہمیں خلق کیا. یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی نبی کی آنکھ کو عین اللہ نہیں کہا، کسی کے کان کو اذن اللہ نہیں کہا، کسی کی زبان کو لسان اللہ نہیں کہا، کسی کے چہرے کا وجہ اللہ نہیں کہا. لیکن یہاں امام کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا. اللہ نے ہماری تصویریں بنائی، پھر سب سے بہتر جو تصویر بنا سکتا تھا وہ ہم محمد و آل محمد ہیں. اور وہ تصویر کیا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح فرما رہے ہیں. جعلنا عینہ، جعلنا عینہ فی خلقہ، اللہ نے اپنی مخلوق میں ہمیں اپنی آنکھ بنایا. یعنی ہم عین اللہ ہیں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہی آنکھ، بلکہ اس عین اللہ سے مراد ہے ہر ذرہ کائنات ہماری نگاہ کے سامنے ہے. وَجَعَلَنَا عَيْنَهُ فِي عِبَادِهِ وَلِسَانَهُ النَّاطِقَ فِي خَلْقِهِ. اور اللہ نے اپنی مخلوق میں ہمیں اپنی منہ بولتی زبان بنایا. یعنی ہم جب بھی بولتے ہیں اپنے ارادے سے نہیں بولتے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یا وحی کے سائے میں بولتے ہیں یا الہام کے سائے میں بولتے ہیں. اب امام نے تفسیر میں وہ ادا کیا جو سائل نے سوال کیا تھا. امام فرماتے ہیں سنو، وَيَدَهُ الْمَبْسُوطَةَ عَلَىٰ عِبَادِهِ بِالرَّحْمَةِ بِالرَّأْفَةِ. اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو اپنا کھلا ہوا ہاتھ بنایا ہے، رحمت کا اور رافت کا. دیتا وہ ہے، دلاتے ہم ہیں. یہ درود نہیں پڑھیں گے آپ صاحبان، چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. واہ، ایک بار پھر درود پڑھیے گا. صلوات. یہ تھا امام صادق علیہ السلام کا فرمان. اب اسی کی تفسیر میں میں آج کے دن کی مناسبت سے حضرت امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات. ہماری کتب میں سے بڑی مستند کتاب ہے. اس میں یہ درج ہے حضرت ابو حمزہ سمالی. آپ ذرا بولیں گے، آپ جو آگے آگے بیٹھے آپ بھی بولتے ہیں جب چپ کر کے بیٹھے رہتی ہیں. اچھا، حضرت ابو حمزہ سمالی
بیان کرتے ہیں کہ میں مولا سجاد کی بارگاہ میں ان کے بیت الشرف میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی زیارت کر رہا تھا، یا آپ کے بیت الشرف کی صحن والی دیوار پر غول کا غول چڑیوں کا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ چڑیا زور زور سے چہچہا رہی تھی، بول رہی تھی۔ مجھے ناگوار گزرا کہ ان کا شور مولا کو ناگوار گزر رہا ہوگا، تو میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ ہے کتاب میرے پاس، فوٹو کاپی بصائر الدرجات۔ میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اگر اجازت دے تو میں ان چڑیوں کو یہاں سے اڑا دوں۔ تو آپ نے میری طرف دیکھا، زیر لب مسکرا کر فرمایا، ابو حمزہ جانتے ہو یہ چڑیاں مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ واہ! جانتے ہو یہ چڑیاں مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتا ہے مولا یہ چڑیاں آپ سے کچھ کہہ رہی ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کی غذا کے وقت کا، حصول غذا کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ اپنی زبان میں مجھ سے اپنی غذا کے حصول کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں اس وقت حیران ہوا کہ یہ چڑیاں اور آپ سے غذا کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ امام نے فرمایا ابو حمزہ سن، جس کے ہم امام ہیں، کائنات میں سے جس شے کے ہم امام ہیں، ہم ان کی آواز سنتے بھی ہیں، زبان سمجھتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں، اور صرف انسان چڑیا نہیں بلکہ سن اے ابو حمزہ تو سن، یا ابا حمزہ لا تنامن قبل طلوع الشمس فإنی اکرہ لکا۔ اے ابو حمزہ تیرا امام تجھے حکم دے رہا ہے کہ رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں نماز صبح پڑھنے کے بعد تو سورج کے طلوع ہونے تک سویا نہ کر۔ کہتا ہے مولا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں، تیرے یہ سونا مجھے ناپسند ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یقسم فی ذالک الوقت ارزاق العباد ویجریھا علی ایدینا۔ اس وقت میں اللہ اپنے بندوں کے رزق تقسیم کرتا ہے، لیکن جاری ہمارے ہاتھوں سے کراتا ہے۔ یہ آپ نے تو نعرہ ہی نہیں دا، ماشاءاللہ دیکھا۔ دیکھیے ایک فکرے میں پوری تاریخ بند کر رہا ہوں، چند نورانی چہرے جو میرے جانے پہچانے ہیں، باقی ہو سکتا ہے بچے یہ بات نہ لے سکے، یا جو کبھی کبھی آتے ہیں وہ نہ لے سکے، لیکن مجھے امید ہے سب لے لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، ذاکر بڑا یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک تاریخی بزرگ نے، تاریخ اسلام کی تاریخی ایک بزرگ نے جن کا نام ہے تاریخ میں، میں نہیں لے رہا، انہوں نے ایک شیشہ لیا، یعنی شیشی لی، اور شیشی کا ڈھکن کھول کر ایک کیڑا اس شیشی میں بند کر دیا۔ کر گئے ہو نا چپ؟ اچھا، تو بند کر کے وہ شیشی جیب میں ڈال دی۔ آئے علی کی بارگاہ میں، کہا یا علی خلق خدا کا رزق تقسیم کر دیا؟ میں نے کہا تھا نا اکثر نہیں لے سکیں گے، خلق خدا کا تقسیم رزق کر دیا؟ فرمایا ہاں کر دیا۔ کہا مولا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ فرمایا نہیں، رزق تقسیم کر دیا۔ کہا یا علی سوچ لو شاید کوئی رہ گیا ہو۔ آپ نے فرمایا تم نے اب تک اپنے شک کرنے کی عادت نہیں چھوڑی۔ کہا یا علی ہو سکتا ہے کوئی رہ گیا ہو۔ جب بار بار کہا کوئی رہ گیا ہو تو علی نے فرمایا اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو، شیشے کو نکالو، جو اس کے حصے کا رزق
اللہ کی طرف سے مقرر تھا، علی اس تک پہنچا چکا ہے۔ یار میری سمجھ میں نہیں آتا یہ ڈر ڈر کے آج نعرہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ تو یہ تھی اس آیت کی مختصر سی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے کتب تشیع سے ادا کی ہے۔ اب حضرت علامہ نبی بخش حلوائی صاحب جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر نبوی، آپ گجرات، جلد نمبر 5، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ حضرات حضرت علی کو ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، نفس اللہ مان کر در پردہ یعنی حقیقتاً علی کو اللہ مانتے ہیں۔ یعنی شیعہ حضرات علی کو ان تمام تر اوصاف سے متصف کرتے ہوئے یعنی عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ مانتے ہوئے یہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ تو اب بتائیے ان کو کیا کہنا چاہیے؟ خیر آگے جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں نہیں پڑھتا، میں عرض کرتا ہوں حضرت علامہ صاحب سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ہم نوا ساتھیوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یدن کے معانی کتنے ہیں۔ یعنی لفظ ہے یدن، اس یدن لفظ کے معانی کتنے ہیں؟ ہر لفظ اپنے سینے میں، بیٹا ذرا موبائل نیچے کرو، ساری تقریر موبائل دیکھتے رہو گے تو دانت کب دو گے؟ درود پڑھیں، صلوات۔ دیکھیے صاحبان، قرآن کی 3 آیات میں لفظ یدا ہو ہے، یعنی اس کے 2 ہاتھ۔ قرآن کی 5 آیات میں لفظ یدن ہے یعنی ہاتھ۔ قرآن کی 8 آیات میں لفظ یدہو ہے یعنی اس کا ہاتھ۔ قرآن کی 14 آیات میں لفظ ایدیکم ہے یعنی تمہارے ہاتھ۔ قرآن کی 37 آیات میں لفظ ایدیہم ہے یعنی ان کے ہاتھ۔ اب یہاں یہ دیکھنا پڑے گا ضمائر متصلہ اور منفصلہ کے علاوہ یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن جن آیات میں لفظ یدن ہے وہاں کن معانی میں ہے۔ اب ہر لفظ اپنے دامن میں 2 معنی رکھتا ہے، ایک حقیقی، ایک مجازی۔ حقیقت اور مجاز کو سمجھانے کے لیے میں قرآن کی طرف رجوع کرنے سے پہلے ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ مجھ پر پیاس کا غلبہ ہوا، میں نے پانی طلب کیا، یہ گلاس مجھے تھما دیا گیا، میں نے پانی پی لیا، پی کے رکھ دیا۔ آپ میں سے کسی نے پوچھا گلفام صاحب پانی پی لیا؟ میں نے کہا ہاں، گلاس پی لیا۔ دیکھیں صاحب میری تقریریں تو اسی طرح ہوں گی، میں اس انداز میں نہیں پڑھ سکتا کہ واقعہ سنا کر سلام کر کے میں چلا جاؤں۔ میں نے ہاں ہے آئندہ مرضی آئے ملک صاحبان کی، راجہ صاحبان کی بلائیں یا مجھے نہ بلائیں۔ میں نے کہا ہاں میں نے گلاس پی لیا، حالانکہ گلاس نہیں پیا جاتا، پیا تو جاتا ہے جو گلاس میں مضروف ہوتا ہے، پانی، شربت، دودھ۔ لیکن جب میں نے کہا ہاں میں نے گلاس پی لیا، سمجھنے والوں نے سمجھ لیا کہ پانی پی لیا، اسے کہتے ہیں مجاز۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کی طرف۔ حقیقت اور مجاز کے معانی کو بیان کرنے کی خاطر عربی میں لفظ ہے ابن،
ابن کے معنی ہیں باپ۔ اب اسی ابن کے لفظ کو ہم قرآن میں با اعتبار حقیقت اور با اعتبار مجاز دیکھتے ہیں۔ قرآن کی سورہ نمبر 33 وہاں سے میں لے کر پہلے آیت پڑھ رہا ہوں حقیقت کے معنی میں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ہے صاحبان اسلام خبردار، محمد سے کسی نہ کسی وسیلے سے کوئی نسبت پیدا کرنے کے بعد محمد کو اپنا باپ نہ کہنا۔ دیکھا نا میں کیا پڑھ گیا اور آپ کیسے خاموش ہو گئے۔ خبردار، کسی نہ کسی واسطے سے، کسی نہ کسی وسیلے سے محمد سے رشتہ قائم کرنے کے بعد محمد کو اپنا باپ نہ کہنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ یہ ہے یا علی، یہ ہے ایک آیت۔ اب میں سورہ 3 کی پھر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اسی لفظ ابن کو ذہن میں رکھیے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، میرا حبیب ان نصارہ سے کہہ دو، یہ جو ضد کر رہے ہیں ان سے کہہ دو، قرآن پڑھتے رہے ہو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اب انہیں کہہ دو، فقل، ان سے کہہ دو، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ۔ اب پہلی آیت میں کیا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور اس آیت میں کیا ہے کہ ان سے کہو ہم اپنے بیٹے بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلاؤ۔ معلوم ہوا تم میں سے کسی کا باپ نہیں، اپنوں کا باپ ہے، لیکن امت کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کا باپ نہیں۔ چلو چپ کر گئے ہو، فکر بدل دیتا ہوں، محمد صدقے والوں کا باپ نہیں، محمد ہدیے والوں کا باپ ہے، محمد زکوٰۃ والوں کا باپ نہیں، محمد صلوات والوں کا باپ ہے۔ فکرہ دے رہا ہوں، ہر ذہن نہیں لے گا، محمد شجرۃ الممنوعہ والوں کا باپ نہیں۔ حضور انہیں حکمن فرمایا کرے۔ میں فکرہ دے گیا ہوں، اس میں بڑی وسعت تھی، میں نے سمیٹ کے عرض کر دیا، بابا جان محمد شجرۃ الممنوعہ والوں کا باپ نہیں، جنہیں اپنے شجرے کا علم بھی نہیں ہے، محمد ان کا باپ نہیں۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها۔ محمد شجرۃ الخبیثہ والوں کا باپ نہیں، محمد شجرۃ الطیبہ والوں کا باپ۔ یا صاحب جی دو لفظ ہیں، ایک ہے عین نون، اس پر شد، پھر چھوٹی یہ انی، انی 5 12 14 لے لو گے تو میں سمجھوں گا سب نے لے لیا، ویسے ہے بڑی مشکل بات اور آسان میں بھی نہیں کروں گا۔ عین نون، یہ نون پر شد، انی، انی رسول نے کب کہا، کس وقت کہا، کن لوگوں سے کہا، یہ میں نہیں پڑھتا۔ کچھ کو کہا کہ انی، چلے جاؤ، اٹھ کر چلے جاؤ۔ اب پہلا فکرہ میں نہیں دیتا، بڑے ہی چپ کر کے بیٹھ گئے ہو، حالانکہ ماں کی گود سے مجلس سے سن رہے ہو۔ قومو انی، مجھ سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو ایک لفظ ہے انی
اور ایک لفظ ہے منی، واہ، ایک لفظ ہے انی، ایک لفظ ہے منی، منی مجھ میں سے، انی دور چلے جاؤ۔ تو محمد انی والوں کا باپ نہیں، واہ صاحب واہ، محمد انی والوں کا باپ نہیں، محمد منی والوں کا باپ ہے۔ علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ فاطمہ تو بضع تو منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ الحسن والحسین منی وانا منہما، حسن اور حسین مجھ سے ہے اور میں ان دونوں سے ہوں۔ اللہم ہاؤلائے، یا اللہ یہ جو چادر میں بیٹھے ہیں نا، یہ سب کے سب منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ واہ صاحب، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ یار۔ تجھے جوان بیٹھے ہو، بابا جی نعرہ لوا رہے ہیں، کمال ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ اچھا پھر فکرہ دیتا ہوں، اب نعرہ لگوانا ہے۔ محمد جل پہ رکنے والوں کا باپ نہیں، یاد جیو، محمد در پہ رکنے والوں کا باپ نہیں، محمد چادر میں بیٹھنے والوں کا باپ ہے۔ تو اب ہم یہاں پر آتے ہیں یدن کی طرف، کہ یدن کے یہ معانی تھے حقیقی۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یدن کے مجازی معانی۔ اہل سنت بزرگوں کے، علماء کی چند کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ پہلی کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، دوسری کتاب کا نام ہے جو میں لے رہا ہوں ابن ماجہ شریف، تیسری کتاب کا نام ہے مفردات راغب اصفہانی، چوتھی کتاب کا نام ہے مستدرک للحاکم۔ یہ چاروں کی چاروں کتابیں میرے بزرگ علماء اہل سنت کی ہیں۔ ان میں سے میں لفظ ابن کا معنی، باپ کا معنی مجازی بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک فرما رہے ہیں، صحابہ میں بیٹھ کر علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر فرمایا، یا علیو انا و انتا ابوا ہذہ الامہ، اے علی تو اور میں اس امت کے ہم دونوں ایمانی اور روحانی باپ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں اگر علی اور آپ باپ ہیں، اگر علی باپ ہے امت کا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کن معانی میں علی باپ ہے؟ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو پھر دو کتابوں کے نام، پہلی کتاب کا نام تاریخ مدینہ دمشق، جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 307 دوسری کتاب کا نام مناقب خوارزمی، صفحہ نمبر 309 اور 309 اور 310، حدیث نمبر 306۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ علی اس امت کا کن معانی میں باپ ہے، تو یہ ہیں کتابیں جن سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں۔ خاص طور پر میں پڑھ رہا ہوں مناقب خوارزمی سے، اس میں یہ درج ہے، رسول نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق علی ابن ابی طالب علی ہذہ الامت کا حق الوالد علی ولدہ، علی کا میرے ایک ایک امتی پر وہی حق ہے جو باپ کا اولاد میں حق ہوتا ہے۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ یہاں تک میں آپ کو لے آیا۔ اب میں ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں جو قم شریف میں بیٹھ کر جب میں نے پہلی دفعہ وہ حدیث پڑھی تھی تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ وہ حدیث کیا ہے یہ لیجئے، کتاب کا نام ہے، یہ شیعہ کتاب ہے، بہار الانوار، جلد نمبر 39
صفحہ نمبر 299 299. قال الصادق، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا مولا، آپ اکثر فرماتے ہیں میں فرزند علی و بطول ہوں، میں علی و بطول کا بیٹا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میں علی کی ولایت پر قائم ہوں. ان دونوں فضیلتوں میں سے وہ کون سی فضیلت ہے جو آپ کو زیادہ پیاری ہے، زیادہ محبوب ہے؟ سائل کا سوال پھر سنیں. بابا جی گل سمجھ آ گئی ہے؟ امام صادق سے پوچھا سائل نے کہ آپ فرماتے ہیں میں علی و بطول کا بیٹا ہوں، پھر فرماتے ہیں میں علی کی ولایت پر قائم ہوں، تو دو فضیلتیں ہو گئی نا. تو ان دو میں سے کون سی فضیلت آپ کو زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ اب یہ لیجئے امام کا جواب. کتاب کا نام بھی اور صفحہ نمبر بھی میں نے بتا دیا. شاہ صاحب نظامت ممبر کے حوالے سے آغا جی تو خیر روحانی پیشوا ہیں، ان سے تو میں نہیں عرض کر سکتا. آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس حدیث پر پوری توجہ رہے تمام مجمع کے ساتھ ساتھ. امام نے جواب آپ فرماتے ہیں ولایتی لے علی ابن ابی طالب لا احب الیہ من ولادتی من ہو. علی کی اولاد سے نسبت رکھتے ہوئے میرا فرزند علی و بطول ہونے کی نسبت علی کی ولایت پر قائم رہنا مجھے زیادہ محبوب ہے. یہاں مل کے جواب دے، مل کے. ہاں بیٹا پھر نعرہ لگائے. تو یہاں پر مولا نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں اولاد علی و بطول ہونے کی نسبت سے ولایت علی پر قائم رہنا مجھے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے. اب یہاں سائل تھرایا، دیکھ کر کہتا ہے مولا ولایت علی پہ قائم رہنا، علی ولی اللہ پہ قائم رہنا، آپ کا اولاد علی و بطول ہونے سے آپ کو زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائیو بزرگوں، بولتے تو آپ ہیں نہیں، چلو مولا کی دلیل سن لیں. مولا نے دلیل کیا دی ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سنو، ولایتی لے علی ابن ابی طالب علیہ فرض. ولایتی لے علی ابن ابی طالب علیہ فرض وولادتی من ہو فضل. میرا علی و بطول کی اولاد میں سے ہونا یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے جو انہوں نے اوروں کو نہیں بخشا، مجھے بخشا کہ میں اولاد علی و بطول میں سے ہوں. اور علی ولی اللہ پر قائم رہنا یہ مجھ پر فرض ہے. یا علی درود پڑھیے گا، صلوات. جیو یا علی. اب یہاں سے ہم موضوع کو آگے لیتے ہیں. لفظ یدن کے با اعتبار معانی مجازن کتنے معانی ہیں؟ اس گاؤں کا کیا نام ہے جی؟ چک لطیف اللہ. میں بڑی دور سے چلا، 4-5 گھنٹے کا سفر تھا. میں تھک گیا. میں نے نصیر شاہ سے کہا کہ یار جس چک میں جا رہے ہیں لطیف اللہ میں وہ کب آئے گا؟ کہنے لگے قبلہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کا آدمی ہمیں آیا ہوا تھا جہلم لینے کے لیے. وہ جب قریب آیا تو شاہ جی نے مجھے کہا قبلہ چک لطیف اللہ آ گیا. حالانکہ نہیں آیا. چک تو سینکڑوں سالوں سے جہاں ہے وہیں ہے. اور بابا یہ چک تو چل کے نہیں آیا نا. پتر گل سمجھ نہیں آ رہی، ذرا زبان ہلاؤ نا. کیوں ساری ہلا دے؟ آئندہ وہ لوگ آگے بیٹھے جو میری بات لے سکے.
چک تو جہاں ہے وہی ہے، یہ چک تو چل کے نہیں آیا، اس میں چل کے ہم آ گئے۔ لیکن جب اس نے کہا چک آ گیا تو یہ مجازن ہے کہ چک آ گیا، تو میں سمجھ گیا کہ ہم چک میں آ گئے۔ تو اب میں آتا ہوں یدن کے معنی پر مجازن، کہ لفظ یدن کے مجازن کتنے معنی ہیں؟ 8 معنی ہیں لفظ یدن کے مجازن۔ میں سارے نہیں پڑھوں گا، 2 یا 3 معنی عرض کروں گا جو بعد میں ذاکر صاحب نے پڑھنا ہے، سارے معنی عرض نہیں کروں گا۔ اس کا پہلا معنی، یدن کا پہلا جو معنی ہے وہ ہے ان-نعمت۔ چونکہ ریکارڈن تیار ہو رہی ہے تقریر، حوالہ دیتا ہوں۔ پہلے حوالے کا نام ہے المنجد، عربی زبان کی بہت بڑی لغت ہے۔ دوسری کتاب کا نام ہے التحقیق فی کلمات القرآن الکریم۔ یہ اہل سنت اہل شیعہ جو بھی عربی پڑھتا ہے اس کی لائبریری میں یہ کتابیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں کتابوں سے لے کر میں لفظ یدن کا معنی بیان کر رہا ہوں۔ یدن کا حقیقی معنی کیا ہے؟ یہ ہاتھ، یہ ہاتھ، یہ 4 انگلیاں، 5واں تھم، یہ کف دست ہتھیلی، یہ پشت دست، یہ حصہ، یہ رگیں، یہ گوشت، یہ ہڈیاں، یہ خون، اس کا یہ ہے اس کا ظاہری معنی، ہاتھ ظاہری معنی۔ اب ہمارے مجازی معنی پر پہلا معنی جو میں نے کتابیں کا نام لیا ہے ان میں درج ہے، یدن کا پہلا معنی مجازن ان-نعمت۔ نعمت کو بھی یدن کہتے ہیں۔ رات دن انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو بھی نعمت ہے اس نعمت کو عربی لغت میں کہا جاتا ہے یدن، یعنی ہاتھ۔ اب اسی نعمت کو ہم ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں جو وہاں موجود ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا۔ وہ لوگ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود وہ اس اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کو مانتے نہیں ہیں۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جو نعمت کو جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود مانتے نہیں؟ اب ایک کتاب کا نام لے رہا، اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے جس سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نور الابصار، حضرت علامہ شبلنجی علیہ الرحمہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بزرگان دین، برادران ملت، آپ کا ذوق و شوق سے سماعت فرمانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مطبوعہ بیروت لبنان ہے، بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کا اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا کاغذ ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے، ذہنوں میں رہے نعمت، اس میں یہ درج ہے کہ جب رسول خدا نے بحکم خدا میدان غدیر میں علی کا بازو بلند کر کے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ شاباش شاباش، اس کا یہ علی مولا ہے۔ خبر پھیل گئی۔ 3 دنوں کے بعد حارث بن نعمان فہری، جب اسے پتا چلا کہ علی کی ولایت کا اعلان رسول نے غدیر کے میدان میں کیا ہے، تو حسد کی آگ میں جلتا ہوا وہ مدینے پہنچا۔ 3 دن مدینے آ کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھ کر کہنے لگا، یا محمد، تو نے ہم سے کہا کہ قولو لا الہ الا اللہ، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو نے کہا قولو
محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ کہو۔ ہم نے تیرے کہنے پر محمد الرسول اللہ پڑھا۔ تو نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہم نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو نے کہا اتم الصیام، رمضان کے روزے رکھو، ہم نے تیرے کہنے پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی ہمت رکھتا ہے سال میں 1 مرتبہ زندگی میں واجب ہے اس پر حج پڑھنا، ہم نے تیرے کہنے پر حج بھی پڑھ دیا۔ تو نے کہا جہاد لڑو، چاہتے نہ چاہتے ہوئے تیرے کہنے پر ہم نے میدان جہاد میں جہاد بھی لڑ لیا۔ کیا ان تمام باتوں کے باوجود لم ترضا، تو ہم سے راضی نہیں ہوا جو اب میدان غدیر میں اپنے بھائی کا بازو بلند کر کے اسے ہمارا امام بنا دیا؟ سبحان اللہ۔ یا امین کا امین اللہ، یہ جتنا تو نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے کیا تیری مرضی سے ہے، تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ جب اس نے کہا نا تیری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الوحی من اللہ، وحی اللہ کی طرف سے ہے، بس سفیر جبرائیل، وحی لانے والا جبرائیل ہے اور تم تک پہنچانے والا میں محمد ہوں۔ کہا تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کا حکم ہے جو تو نے علی کو مولا منوایا ہے۔ فرمایا حکم خدا سے میں نے علی کو مولا منوایا۔ دیکھیے صاحبان، اب میری مجبوری ہے، آپ بولیں نہ بولیں چپ رہیں، میں نے جو دینا ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ باقی گھروں میں جا کے سوچئے گا کہ گلفام صاحب نے کیا عرض کیا تھا۔ یہ عربی ہے، یہ حارث بن نعمان فہری عربی ہے، غیر عربی نہیں، عجمی نہیں، صاحب زبان ہے، زبان کے معانی کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اگر مولا کا معنی یار ہوتا تو یہ اعتراض کیوں کرتا؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے صاحبہ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ حارث بن نعمان فہری عربی ہے، غیر عربی نہیں ہے، صاحب زبان ہے، زبان کو جانتا ہے۔ اگر لفظ مولا کا معنی یار ہوتا تو یہ رسول سے آ کر اس طرح جھگڑ کر بات کیوں کرتا؟ اچھا آگے کیا کرتا ہے؟ جب رسول نے فرمایا اللہ کا حکم ہے فواللہ، رسول سے پشت پھیری، پشت پھیر کر اپنی اونٹنی کی طرف چلا جو مسجد کے دروازے پر بٹھائی تھی، چلتے ہوئے آسمان کی طرف رخ کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کرے آپ لے لیں، آسمان کی طرف رخ کیا، رخ کر کے کہتے ہیں اللہم ان کان محمد صادقا فامطر علیہ حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب علیم۔ اے میرے اللہ، اگر تیرا محمد سچ کہہ رہا ہے، نہیں پڑھوں گا جب تک سمجھنے والے نہیں بولیں گے۔ جو نہیں بول سکتے میں چہرے پہچان گیا ہوں، جو بول سکتے ہیں جب تک وہ نہیں بولیں گے نہیں پڑھوں گا۔ اگر تیرا محمد سچ کہہ رہا ہے، پھر سنیں، اگر تیرا محمد سچ کہہ رہا ہے، پتا چل گیا نا کہ نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور نبوت پر شک بھی کر رہے تھے۔ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو مجھ پر آسمان سے ایک پتھر پھینک جو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ روز روز جلنے سے بہتر ہے ایک ہی دن جل کے مر جاؤں۔ ہر وقت علی کی حسد میں جلتا رہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آسمان سے پتھر پھینک یا کوئی اور عذاب نازل کر۔ جب یہ اس نے کہا، اب آئیے سورہ المعارج کی طرف، اس میں آیت ہے
साला साइलुन बेअज़ाब वाक़िन लिल काफिरीना लैसा लहू दाफ़िउन। एक सवाल करने वाले ने ये सवाल किया अल्लाह से कि उस पर ऐसा अज़ाब नाज़िल करे जो अज़ाब काफिरों के लिए है, जो कभी भी हटाया नहीं जा सकता। अब इसने जब अल्लाह से कहा अगर मोहम्मद सच्चा है तो मुझ पर अज़ाब नाज़िल कर, पत्थर भेज जो मुझे तकसीम कर दे या और अज़ाब। तो अब अल्लामा लिखते हैं, शबलंजी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, अल्लाह ने आसमान से एक पत्थर इसके सर के दरमियानी हिस्से पर नाज़िल किया, जो सर के दरमियानी हिस्से पे लग के इस बलून को यहाँ सर और पेशानी से लेकर यूं दो हिस्सों में उसने बराबर तकसीम किया। तो अब अल्लाह ने इस पर अज़ाब नाज़िल करके ये मनवा लिया कि जब विलायत अली के मुनकर की यहां ये सजा है तो वहां क्या सजा होगी। बड़ा प्यारा नुक्ता है, लेकिन क्या करूं, चाहता हूं मैं दे दूं, मैं कोताही ना करूं, आप बेशक चुप रहे। लिल काफिरीना, ये अज़ाब किन के लिए है, काफिरों के लिए। तो अब नाज़िल किस पर हुआ, जिसने अली की विलायत का यानी नेमत विलायत का जिसने इनकार किया। तो अल्लाह ने उसको क्या कहा, काफिर कहा। भाई अल्लाह जिसे काफिर कहता है, आओ उसे आप भी काफिर कहें, हम भी काफिर कहते हैं। तो अल्लाह ने किसे काफिर कहा, विलायत अली के मुनकर को। मालूम है शिया है या सुन्नी है, जो भी अली को वली मानता है उसको काफिर कहने वाला कल भी कुरान का मुखालिफ था और आज भी कुरान का मिल के नारे हैदरी। यह है पहला माना। अब मैं आता हूं इसके दूसरे मानी की तरफ। तीसरे माना पर मैं फदाइल रोक दूंगा। शिया के यहां भी, अहले सुन्नत के यहां भी रसूल की ये दुआ है जो अब मैं पढ़ रहा हूं, अपने अपने उलमा से जाकर तहकीक कराई जा सकती है। रसूल दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल लिकाफिरिन अलैया यदन। यदन है ना ज़हन में कि ऐ अल्लाह मेरे सर पर किसी काफिर का हाथ न रखना। होए होए होए। बाबा जी आपने जितने मुरीद हैं ना उनको ये हुक्म दे कि जलसे में 50 जाकिर बुलाएं, 100 जाकिर बुलाएं, 200 जाकिर बुलाएं, लेकिन एक छोटा मोटा मौलवी ज़रूर बुला लें ताकि इन बच्चों की ज़हनी परवरिश हो सके। मैं बहुत बड़ी बात दे गया, ये सारे के सारे चुप करके बैठ गए। हालांकि ये बात इतनी ऐसी नहीं थी कि सब चुप करके बैठते। रसूल की दुआ है, दुआ, या अल्लाह मुझे किसी काफिर का ममनून एहसान न बनाना। अभी भी नहीं पहुंचे, यानी किसी काफिर को मेरा मोहसिन न बनाना, किसी काफिर का मुझ पर एहसान न रखना। तो यदन का एक माना है एहसान, और रसूल की दुआ क्या है, या अल्लाह मुझे किसी काफिर का ममनून एहसान न बनाना। अब आओ उस आयत की तरफ जब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, अलम यजिद का यतीमन फआबा। ऐ मेरे महबूब, जब अल्लाह ने तुझे यतीम पाया तो क्या उसने तुझे पनाह नहीं दी? तो अब पनाह किसने दी? अबू तालिब ने। रसूल के सर पर हाथ किसने रखा? अबू तालिब ने। अल्लाह क्या फरमा रहा है, क्या मैंने पनाह नहीं दी? तो अबू तालिब का फेल क्या बना? अल्लाह का फेल बना। तो रसूल की दुआ क्या है कि या अल्लाह मुझे किसी काफिर का ममनून एहसान न बनाना। और अबू तालिब का शेर क्या है दीवाने अबी तालिब में, जब कुफार ने मिलकर अबू तालिब से कहा था कि अपना भतीजा मोहम्मद हमें दे दे, हमारा बेटा तू ले ले, उसे तू रख, इसे कत्ल करके हम फसाद खत्म करते हैं। तो उस वक्त रसूल पाक ने
جب حضرت ابو طالب کتاب دیکھا، کتاب کا نام دائرۃ معارف القرآن، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو طالب آگے بڑھے، رسول کے سر پر جھکے، جھک کر بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا محمد سن، میرا بیٹا سن، کیا کہ محمد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ تمام عرب امٹ کر تیری مخالفت میں جمع ہو جائے، اس وقت تک یہ تیرا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے جب تک میں زندہ زمین میں دفن نہ ہو جاؤں. جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، مل کے نعرہ حیدری. اب آئیے وہ شعر سنیے جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے. واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اغیبا فی التراب دفینا. رب اکبر کی قسم، یہ سارے عرب مل کر تیرا ایک بال بھیگا نہیں کر سکتے جب تک میں ابو طالب زمین میں دفن نہ ہو جاؤں. بچوں ذرا یہ فکرہ لینا بیٹا، اللہ کرے یہ فکرہ میں آسانی سے دے سکوں. جب تک ابو طالب زندہ رہا اللہ نے محمد کو ہجرت کا حکم نہیں بخشا. ابو طالب کے انتقال کے بعد تو یہاں کہتے ہو علی کو ید اللہ مانتے ہیں، ہم صرف علی کو ید اللہ نہیں مانتے، تمہاری کتابیں تو ابو طالب کو بھی ید اللہ منوا رہی. یہ ہو گئے دو معنی. اب تیسرا معنی دیتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھتا. تیسرا معنی جو دے رہا ہوں وہ انتہائی طور پر قابل توجہ ہے. وہ معنی یہ ہے، کتاب کا نام ہے ید و منبر، دوسری کتاب کا نام ہے التحقیق. یدن کے معنی کیا ہے مجازی؟ ہوا مظہر القوت المجریہ، ہر وہ شے جس شے سے، نگاہ میری طرف رہے بابا جی، جلدی بیٹھیں آپ، جو بڑی میں نے بات دینی ہے. ہوا مظہر بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھیں نا. ہوا مظہر قوت، دھوپ لگے تو ذرا سائے میں آ جائیں، کوئی بات نہیں، سائے میں آ جائیں. ہوا مظہر القوت المجریہ. اب نگاہ میری طرف رہے، بات بڑی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. ہر وہ شے جس شے سے، جس شے کی طاقت کا اظہار ہو، اس شے کو اس شے کے لیے کہتے ہیں اس کا ہاتھ. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کہتا. اچھا پھر کہتا ہوں، درود پڑھے میں پھر کہتا ہوں. ہر وہ شے، ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ وال اوکھی گل ہو جائے گی. ہر وہ شے جس شے سے، جس شے کی طاقت کا اظہار ہو، اس شے کو کہتے ہیں اس شے کا ہاتھ. تو اب علی کون ہے؟ قل رب ادخلنی، سورہ نمبر 17 کی آیت. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اے میرے اللہ، اللہ فرما رہا ہے محمد سے کہ تو مجھ سے دعا مانگ. کیا دعا مانگ؟ اے میرے اللہ مجھ کو مکہ سے نکال، سچائی کے ساتھ نکالنا، اور مجھے مدینے میں داخل کر، سچائی کے ساتھ داخل کرنا. دسو جی ہوں میں کی کرا؟ جب تک علی محمد کے بستر پر نہیں سویا، محمد نے گھر نہیں چھوڑا. رسول پہنچ گئے مدینے، جو ساتھی بن گئے تھے وہ بھی ساتھ. مدینے کے باہر پہنچے، سارا مدینہ لینے آیا ہوا ہے، یا رسول اللہ آئیے.
تشریف لائیے. اور ہر بچہ تو نہیں لے گا نا, جب عام بزرگ نہیں لے سکیں گے تو بچے کیسے لیں گے؟ یا رسول اللہ آئیے, ہم جلوس کی شکل میں آپ کو لینے آئے ہیں. فرمایا نہیں, میں ابھی مدینے کے باہر ٹھہروں گا. شیعہ تاریخیں بھی سنی تاریخیں بھی مکہ سے اپنے گھر سے اس وقت تک نہیں چلے جب اب تک علی کو سلایا نہیں. مدینے پہنچ گئے, جلوس لینے آیا ہوا ہے. فرمایا نہیں آتا. مولا خیر تو ہے. فرمایا جب تک علی نہیں آئے گا میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا. 3 دن علی کا انتظار کیا. جب علی آئے پھر رسول مدینے میں گئے. یا رسول اللہ دعا کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھے مکہ سے نکال, سچائی کے ساتھ نکالنا, اور مدینے میں داخل کر, سچائی کے ساتھ داخل کرنا. اور بابا جی سے سچا مانو, ہم شیعہ انکار نہیں کرتے, لیکن آیت منوا رہی ہے کہ محمد کے عمل سے ثابت ہوا کہ اگر محمد کی نگاہ میں اور بھی ہیں, لیکن جو سب سے سچا ہے وہ کل بھی علی تھا اور آج بھی. تو اب یہاں پر جس کی قوت کا اظہار ہو اسے صاف کرو. جس کی ضرورت پڑھیے گا صلوات. جلدی دو. جس کی قوت کا اظہار ہو اسے کہتے ہیں اس کا ہاتھ. 1,40,000 ایک تاریخ, 1,24,000 دوسری تاریخ, 1,20,000 تیسری تاریخ. رسول کم از کم 1,20,000 صحابہ چھوڑ کر گئے. بیٹا گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, رسول پاک کم از کم 1,20,000 صحابہ چھوڑ کر گئے. اب ذرا پھر میرے آگے ساتھ چلنا ہے. کل اسلامی جنگیں جو رسول پاک نے لڑی ہیں, آئیے تشریف لائیے. خیریت ہے, مزاج بخیر ہیں, درود پڑھیں صلوات. ہاں بیٹا آنا ہے تو آ جاؤ. اچھا چلو شاباش. کم از کم 1,20,000 صحابی. رسول نے جنگیں کتنی لڑی؟ تاریخ اسلام کے مطابق 26 غزوات. غزوہ یعنی وہ جنگ جس میں لشکریوں کے ساتھ رسول بھی تھے. 36 سرایا وہ جنگ جس میں صحابیوں کے ساتھ رسول میدان میں نہیں تھے. تو 26 غزوات ہیں. 26 غزوات میں سے سب سے بڑا اسلام کا جو علم تھا اسے کہا جاتا ہے رایت الاسلام. اسلام کا سب سے بڑا علم. چھوٹے چھوٹے علم تھے جو قبیلے کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو ملتے رہے. تمہاری چپ تو بھی صدقے. لیکن جو سب سے بڑا علم تھا, اسلامی علم سب سے بڑا, 26 غزوات. وہ علم کس کو ملا؟ اب خاموش تو آپ پہلے ہی ہیں, اب اور خاموش رہیں گے. اگر مجھ پر رحم آ جائے تو ذرا نعرہ لگا دینا, ذرا درود پڑھ دینا. اگر نہ آئے تو میں اپنا فرض ادا کر کے اس کے بعد چند جملے مصائب عرض کر کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. دیکھیے جن کتابوں سے میں پڑھ رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں سن 1953 میں نے پہلی تقریر کی تھی. میری زندگی اسی گداگری میں بسر ہوئی ہے. آپ کا توجہ سے سماعت فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بولے یا ہاتھ اٹھا کے داد دے, بلکہ ضروری یہ ہے کہ لے کہ پڑھنے والا دے کیا رہا ہے.
تو اب یہاں پر جو میں دے رہا ہوں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اہل سنت کی پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ کامل عربی میں. دوسری تاریخ کا نام ہے تاریخ طبری عربی میں. تیسری کتاب کا نام ہے تاریخ ابو الفدا عربی میں. چوتھی کتاب کا نام ہے تاریخ خمیس عربی میں. پانچویں کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام عربی میں. ساتویں کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد عربی میں. آٹھویں کتاب کا نام ہے دعوت اتحاد اردو میں. میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. یہ جتنے میں نے حوالے دیے ہیں سب میرے بڑے بھائیوں کے علماء کی کتب سے ہیں. اب میں یہاں سے کیا پڑھ رہا ہوں ذرا توجہ رہے کہ وہ اللہ کا ہاتھ کون سا ہے جو ہمیشہ دین کی مدد کرتا رہا, جو ہمیشہ اسلام کی مدد کرتا رہا. ہم علی کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہیں 26 غزوات. کہاں تک پڑھوں گا مجھے پتہ نہیں ہے. یہاں پر جہاں دیکھوں گا کہ بس مجھے بس کر دینی چاہیے میں وہیں روک دوں گا. باقی غزوات پھر کبھی عرض کروں گا. نمبر ایک غزوہ ابابا الف حمزہ غزوہ ابابا. اس میں علمدار لشکر اسلام صرف علی تھے. یعنی اسلام کا بڑا علم رایت الاسلام صرف علی کے ہاتھ میں تھا. نمبر دو غزوہ ببات توئے کے ساتھ غزوہ ببات. اس میں علمدار لشکر اسلام, میری اس سے مراد ہے بڑا علم اٹھانے والے. میں ہر فکرے پر تشریح نہیں کروں گا. علمدار لشکر اسلام حضرت علی اور جناب حمزہ تھے. نمبر تین غزوہ ذات العشیرہ. اس میں علمدار لشکر اسلام خود رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر چار غزوہ بدر اولا. اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت سعد حضرت مصعب تھے موجود, لیکن بڑا لشکر کا لشکر اسلام کا بڑا علم اٹھانے والے علمدار حیدر کرار تھے. نمبر پانچ غزوہ کرکرۃ القدر. اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے. نمبر چھ غزوہ بنی کینقا. اس میں علمدار لشکر اسلام فقط اور فقط حضرت علی تھے. نمبر سات غزوہ احد. اس میں علمدار لشکر اسلام حضرت حمزہ اور ابو دجانہ کی شہادت کے بعد سب سے بڑا علم اٹھانے والے آخر جنگ میں حضرت علی تھے. نمبر آٹھ غزوہ حمراء الاسد. اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے. نمبر نو غزوہ بنی نذیر. اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر 10 غزوہ بدر ثانی. اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر تھک گئے ہو یا میں تھک گیا؟ اچھا. نمبر 11 سبحان اللہ. نمبر 11 نہیں صاحب نہیں, پھر اس طرح نہیں. نعرہ لگانا ہے تو مل کے لگاؤ ورنہ نہ لگاؤ. حد ہے یا مطالعہ کر کر کے آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں اور آپ نعرہ لگانے میں بھی چپ کر کے نعرہ لگاتے ہیں. تو یہاں پر نمبر 11 غزوہ دومت الجندل. اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر 12 غزوہ خندق. اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. نمبر 13 غزوہ بنی قریظہ. نمبر 14 غزوہ بنی لحیان. نمبر 15 غزوہ ذی کرد. اس میں علمدار لشکر اسلام صرف اور صرف حضرت علی تھے. نمبر 16 غزوہ حدیبیہ. اس میں علمدار لشکر اسلام رسول خدا اور حضرت علی تھے. اب رکھیں دلوں پہ ہاتھ, سینوں پہ ہاتھ رکھیں. میں غزوے کا نام لے رہا ہوں, ہو جائے ہوشیار, بیدار رکھو سینے پہ ہاتھ. نمبر 17 غزوہ خیبر. یہاں علمدار لشکر اسلام کون کون بنا یہ میں نہیں بتاتا, اگر رسول کو اعلان کرنا پڑا لا تجن الرایۃ غدا رجلا
علم لائے. صحابہ نے پوچھا مولا کسے دینا ہے؟ فرمایا بتاؤ. اینا اینا علی ابن ابی. یہ ایک بار پھر نعرہ نہیں لگائیں گے؟ واہ. ذاکر صاحب آ گئے ہیں. اچھا باجی میں سمجھتا ہوں آگے جو ذکر غزوات ہے میں اسے روکتا ہوں. 26 تک میں نے جانا تھا، میں 17 پہ آ کے رک گیا. جو ذاکر صاحب کو میں نے وقت دینا ہے اور انہوں نے اس مجلس کو، اس کی معراج عبادت کو معراج تک پہنچانا ہے، ماتمیوں نے ماتم کرنا ہے. اسے میں یہی روک رہا ہوں، صرف ایک حوالہ دے کر فضائل یہیں پر ختم. کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ، جلد نمبر 2، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی. وہ لکھتے ہیں رسول پاک نے فرمایا قیامت کے دن مجھے لواء الحمد دیا جائے گا جو 1000 سال کے برابر طولانی ہوگا. گل سمجھ آئیے بیٹا؟ سمجھ گئے ہو؟ یعنی 1000 سال ایک گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتے رہو، جتنا 1000 سال میں وہ گھوڑا سفر کرے گا اتنا وہ علم لمبا ہوگا. یہ اس علم کی لمبائی ہوگی اور اس کے فریرے 3 ہوں گے، ایک مشرق جنوب، مشرق شمال اور مشرق، ایک مغرب جنوب، مغرب شمال اور مغرب، اور ایک بست دنیا، دنیا کے درمیان. ساری دنیا کو اس لواء الحمد نے گھیرا ہوا ہوگا. بڑے بڑے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر اتنے بڑے علم کو اٹھائے گا کون؟ آپ کو یاد ہے نا خیبر کے میدان میں ارجح المطالب میں بھی ہے، شاہ عبد الحق نے بھی لکھا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ جب رسول نے اعلان کیا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَیْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل میں علم اسے دوں گا جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا ہوگا اور جو صفت فراریت کا غیر ہوگا. جب سب کو رسول علم لے کر آئے، یہ رکھے میرے سر پر قرآن، اہل سنت کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ بڑے بڑے صحابہ رسول کے سامنے جا کے لیٹ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھا کہ کسی طرح رسول کی حق پہ نظر پڑے اور رسول علم ہمیں دے دے. اگر علم اٹھانا شرک ہوتا تو بڑے بڑے صحابہ علم اٹھانے کی تمنا نہ کرتے. خیر یہ موضوع پھر آگے نکل جائے گا. تو اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ علم اٹھائے گا کون؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی ایک، اور اردو میں دیکھنا ہو تو کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی. ان دونوں اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، من یحملھا فی الدنیا، اس علم کو وہاں وہ اٹھائے گا جس نے دنیا میں اٹھایا. مولا نام لو وہ کون ہے؟ کہا جانتے نہیں، وَهُوَ علی ابن ابی. اب جب علی نے خیبر کا در ہوا میں اڑا دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا علی، جس دروازے کو 80 آدمی مل کر کھولتے تھے، 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے، آپ نے انگلی کے اشارے سے ڈر اڑا دیا. تو اب یہ ہے وہ جواب جس کے لیے یہ پوری تقریر شروع سے ہو کر یہاں تک پہنچی ہے. علی فرماتے ہیں میرے رسول کے پیارے صحابیوں، ما کلا تو باب خیبر بقوت جسمانیہ والجسدانیہ والغذائیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے، بدنی قوت سے، غذائی قوت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ میں نے ما قلا تو باب خیبر بقوت جسمانیہ ولیکن بقوت ربانیہ،
بلکہ میں نے اللہ نے جو مجھے قوت بخشی ہے، ربانی قوت کے ساتھ یہ میں نے دروازہ اکھاڑا ہے، تو جس کی قوت کا ذریعہ ظاہر ہو اسے کہتے ہیں اس کا ہاتھ. تو علی چونکہ اللہ کی قوت کو ظاہر کرنے والا ہے تو ماننا پڑے گا علی کل بھی ید اللہ تھا، علی آج بھی. جس گھرانے کی قوت و قدرت کا یہ عالم تھا کربلا کے میدان میں، اسی گھرانے کے اس بیمار کے گلے میں توق ڈالا گیا، ہاتھوں میں لوہے کے زیور پہنائے گئے، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، جس کی شہادت کا مصائب میرے محترم مکرم جناب ذاکر صاحب پڑھیں گے، یا جو مصائب وہ چاہیں گے پڑھیں گے. میں صرف 2 جملے دے کر آگے بڑھنا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. 4 تاریخ کے مقامات ایسے ہیں کربلا سے لے کر شام کے دربار تک جہاں سید سجاد کو شامی اور کوفی قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن جس مقام پر بھی آپ کے قتل کے ارادے سے یہ ظالم آگے بڑھے، شریکت الحسین نے مرحبا مرحبا ام المصائب نے حسین کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ بہن نسل امامت کی محافظہ بننا، میرے امام بیٹے کو بچانا، یہ 9 اماموں کا باپ ہے. پہلی مرتبہ شام غریبہ. اب میں فکرہ کس انداز میں ادا کروں جب بغیر پردہ کرائے 1 لاکھ شامیوں اور کوفیوں کو ساتھ لے کر شمر ملعون سادات کے خیام میں داخل ہوا. اب اس روایت کی راویہ امام حسین کی یتیم بیٹی جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. بی بی فرماتی ہیں ظالم ہاتھوں میں نیزے لے کر، تازیانے لے کر، تلواریں لے کر بغیر پردہ کر آئے. جب خیموں کے اندر آ گئے، چاروں طرف سے بیبیوں کی اور بچوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوئیں. کسی کو نیزہ مارا، کسی کو انہوں نے تلوار کی زد میں لیا، کسی پر عصا اٹھایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تماچے مارے. ہر طرف سے رونے کی صدائیں بلند تھی. یا اچانک سیدہ زینب نے دیکھا کہ شمر 2-4 شامی لے کر سید سجاد کے خیمے میں گیا. آپ چمڑے پر آنکھیں بند دے، عالم غشی میں، بیماری کے عالم میں ہے. اسے جا کر زور سے وہ چمڑا نیچے سے کھینچا. آپ کے اور میرے مولا منہ کے بل زمین پر آئے. جیسے منہ کے بل زمین پر آئے، اس نے خنجر سنبھال کر چاہا کہ سید سجاد پر یہ حملہ کر کے آپ کا سر تن سے جدا کرے. ابھی خنجر بڑھایا ہی تھا کہ دور سے جناب سیدہ نے دیکھا، حالانکہ بی بی کے سر پر اب چادر نہیں تھی، سر سے سرخ پسینہ ٹپک رہا تھا. میں بڑے ادب سے پڑھ گیا. بی بی کے سر سے سرخ پسینہ ٹپک رہا تھا. پشت مبارکہ سرخ پسینے میں ڈوب چکی تھی. لیکن جیسے دور سے دیکھا کہ بی بی نے شمر کو کہ خنجر اٹھا کر سجاد کی طرف بڑھ رہا ہے، سیدہ تیزی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں کتنے جلدی پہنچی. ادھر پہنچی، ادھر اپنے آپ کو سجاد پہ گرا دیا. گرا کر کہا شمر خنجر کو روک، جب تک زینب زندہ ہے بھائی کی وصیت پر عمل کرے گی.
شمر رکا، یہ ہے پہلا موقع۔ دوسرا موقع، جب لوٹ چکے، عمر ابن سعد کے کہنے پر خیموں کو آگ لگا دی۔ جب چاروں طرف سے خیمے جلے، تمام بیبیاں، 23 بچے، 13 شہزادے تھے، 10 شہزادیاں تھیں، 23 بچے، باقی بیبیاں جلتے خیموں سے جب باہر نکلی، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، ہر بیوی منہ سر پیٹ کر واہ محمدہ واہ علی یا واہ عباسا کی صدا لگا رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا ایک بیوی ہے جو بار بار جلتے خیموں میں جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر واپس آتی ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے بڑا رحم آیا کہ شاید اس بیوی کی کوئی بہت قیمتی چیز ہے جو خیمے کے اندر رہ گئی ہے۔ یہ کہتا ہے میں جلدی سے بڑھا، آنکھیں بند کی، سر جھکایا، بی بی کے قریب پہنچ کر بڑے ادب سے میں نے کہا شہزادی کائنات، اگر آپ کی کوئی قیمتی شے خیمے کے اندر رہ گئی ہے، آپ مستور ہیں، آگ بڑی تیز ہے، مجھے اجازت دیجئے میں جا کے لے آتا ہوں۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا پردہ عزیز تھا کہ اس بی بی نے میری طرف دیکھنا گوارا بھی نہیں کیا، پھر چلتے خیموں میں گئی۔ میں حیران تھا کیسے گئی اور کیوں گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا اس بی بی نے اپنی زخمی پشت پر ایک بیمار اٹھایا ہوا تھا جس کی آنکھیں بند تھی، گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی، آ کے ریتے گرم پر بیمار کو سلایا، رخ کر لیا حسین کے جسد مبارکہ کی طرف، آواز دے کر کہا حسین اکبر کا لاشا اٹھانا آسان ہے، آ دیکھ میں کس طرح تیرا سجاد بچا کے لے آئی ہوں۔ یہ ہے دوسرا موقع، تیسرا اور چوتھا نہیں پڑھتا۔ تیسرا موقع ہے کوفے کا دربار، چوتھا موقع ہے شام کا دربار۔ 4 مقامات پر بی بی سجاد پر گری ہے اور جناب سید سجاد کو قتل ہونے سے بچایا۔ لیکن آج 23 محرم ہے، سن 95 ہجری، 22 محرم کا دن گزار کر نماز مغربین کے بعد امام کو زہر ملا ہے۔ یہ جو رات گزار چکے ہو نا، اس رات میں امام کو زہر، امام سید سجاد کو زہر ملا ہے۔ ساری رات امام تڑپتے رہے۔ آج 23 کا دن، پھر 24 کا دن، تمام ہاشمی، تمام غلام، تمام اولاد باری باری امام کے گرد طواف کرتی رہی۔ امام کے 11 بیٹے تھے، 11 شہزادے تھے، 4 شہزادیاں تھیں جو بابے کا پایا پکڑ کر رو رو کر کہتی رہی کہ بابا کیا آپ بستر سے دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھ سکیں گے۔ امام ہر ایک کو تسلیاں دیتا رہا۔ آج کا دن گزرا، 24 کا دن گزرا، 25 کے دن امام نے تمام وصیتیں کی۔ وصیتیں کرنے کے بعد جب امام کی آنکھیں بند ہوئی، آنکھوں کا بند ہونا تھا، مجھے افسوس ہے ذاکر صاحب، کچھ ذاکرین پڑھتے تھے ہیں کہ مولا سجاد کا جب تابوت اٹھا تو چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ نہیں، بالکل غلط، بالکل غلط ہے۔ پہلا تابوت ہے خاندان سادات کا جو بڑے تسک احتشام سے اٹھا۔ پہلا تابوت رسول پاک کا، آپ کو معلوم ہے 3 دن انتظار ہوتا رہا۔ دوسرا تابوت اللہ اکبر، اس سیدانی کا، اس سیدہ کا جو زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کر رو رو کے کہتی رہی بابا جیسا اجر مجھے ملا ہے ایسا کسی نبی کی بیٹی کو نہیں ملا۔ سیدہ بطول عذرا کا تابوت جو رات کی تاریکی میں اٹھا، غربت آپ کے سامنے ہے۔ تیسرا تابوت مدینے میں شہزادہ حسن کا جو گھر سے گیا، ہمیشہ امیروں کے تابوتوں پر، سرداروں کے تابوتوں پر پھول برسائے جاتے ہیں، چادریں چڑھائی جاتی ہیں،
لیکن حسن کے تابوت پر 70 تیر برسے، 7 تیر تابوت سے گزر کر، کفن سے گزر کر مولا کے جسد میں لگے۔ یہ وہ تابوت ہیں جن پر غربت برستی رہی، لیکن سید سجاد کا جب تابوت اٹھا ہے، غسل مل گیا، کفن پہنا دیا گیا، تابوت اٹھا گیا، ہزاروں کی تعداد میں رونے والے موجود تھے، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ امام کے تابوت کو لے کر جنت البقیع کی طرف چلے۔ رونے والوں، عزاداروں، سننے والوں، یقیناً اس وقت امام سجاد کی روح تڑپ گئی ہوگی اور رخ پھر گیا ہوگا کربلا کی طرف۔ روح نے تڑپ کر کہا ہوگا بابا آج تیرے بیمار بیٹے کا تابوت بڑے تجھ کو احتشام سے اٹھایا گیا ہے، مجھے غسل بھی مل گیا ہے، کفن بھی مل گیا ہے، لیکن ہائے کربلا تیرا بیٹا دیکھتا رہا، تیرے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے رہے۔ رونے والوں، جب سجاد کا تابوت اٹھنے لگا تو چاروں بیٹیاں منہ سر پیٹتی ہوئی بابا کے تابوت کے ساتھ چمٹی۔ کبھی ایک بھائی آگے بڑھا، کبھی دوسرا بڑھا، کبھی کسی نے کسی کو اٹھایا، کسی نے کسی کو اٹھایا، کسی نے پانی پلایا، کسی نے تسلیاں دی، لیکن چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رکھنے والوں، ہائے کربلا جب 4 سالہ سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی، شمر نے ایسے تماچے مارے، رو رو کے کہنا پڑا بابا مجھے تو کوئی رونے بھی نہیں دے رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔